ناظرین، پاکستان کی سیاست کو اگر ایک ایسے مسافر بردار طیارے کی پرواز سمجھا جائے جس کا پائلٹ خود یہ اعلان کر دے کہ جہاز کا نیویگیشن سسٹم مکمل طور پر کولیپس کر چکا ہے اور اگلے ہی لمحے یہ دعویٰ بھی کر دے کہ پرواز ہر صورت اپنی منزل پر بحفاظت اترے گی، تو مسافروں میں تشویش اور بے یقینی پھیلنا لازمی ہے۔ کچھ یہی صورتحال اس وقت اسلام آباد کے سیاسی منظرنامے کی ہے۔ گزشتہ ہفتے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے دیا جانے والا یہ بیان کہ موجودہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے نے اقتدار کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن گزشتہ رات انہوں نے اپنے ایک اور بیان میں دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف آئینی مدت پوری کریں گے۔ میں نے پرفارمنس کے پر پرائم منسٹر کو جواب دے اور میں پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں، تمام منسٹریز کی پرفارمنس کو اس سے ایویلیویٹ کرائیں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون سی منسٹری کتنا پرفارم کر رہی ہے۔ کہ میں بالکل آج بھی قائم ہوں، نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا میں نے گورنمنٹ کا بالکل ٹریٹ نہیں کیا اور لوگوں کی بڑی خواہش ہے اور رہے گی کسی بھی طریقے سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو جائیں، لیکن حکومت کا مستقبل پھر کیا دیکھتے ہیں؟ اقتباس صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے، یہ جو مرضی کر لیں، بیان میں سے جو مرضی نکال لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کریں گے۔ ناظرین، ایک جانب اگر حکومت اپنے ہی بیانات میں الجھتی نظر آتی ہے تو دوسری جانب اپوزیشن کی حکمت عملی بھی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ تحریک انصاف نے عمران خان کی قید کے 3 سال مکمل ہونے پر گزشتہ روز پشاور میں جلسہ کیا، جس میں اسلام آباد کی جانب 27 ستمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا۔ اگر تحریک انصاف کے نزدیک حالات واقعی اتنے سنگین ہیں تو پھر احتجاج میں 2 ماہ کی تاخیر کیوں؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر خود تحریک انصاف کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بیان کو 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ علیمہ خان نے اس پر اپنا رد عمل بھی دے دیا۔ میڈم، جو کل جلسہ ہوا اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیسا تھا؟ آپ ادھر نہیں ہے، میں تو فون پہ یہی دیکھ رہی ہوں۔ 27 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی، اس پر کیا کہیں گے؟ جان صاحب کو انتظار سے رہا ہے نا، اور کس کے لیے؟ ہمیں تو خود نہیں سمجھ آئی کہ کیوں آپ سے میڈم کو مشاورت نہیں کی گئی تھی اس حوالے سے؟ ہم نہیں ڈسکس کرتے۔ ٹھیک ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز پشاور میں ہونے والے جلسے کا سٹیج پارٹی روایات سے ہٹ کر نظر آیا۔ ماضی میں ہونے والے جلسوں میں جو سٹیج پارٹی لیڈرشپ اور کارکنوں سے بھرا ہوا دکھائی دیتا تھا، کل وہاں صرف 4 لوگ نظر آئے۔ کیا تحریک انصاف کی جانب سے اپنائی گئی یہ حکمت عملی پارٹی اختلافات کو چھپا پائی یا پھر اس نے پارٹی کے اندرونی اختلافات کو مزید واضح کر دیا ہے؟ جہاں پارٹی کی موجودہ قیادت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، گزشتہ روز پشاور میں ہونے والے جلسے سے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی غیر حاضر رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے صوبائی صدر جنید اکبر نے اپنی تقریر میں جہاں پارٹی میں اتحاد قائم رکھنے پر زور دیا، وہیں برملا کہہ دیا کہ جو خان کے نام پر اربوں کماتے تھے اب ہمیں ان کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خان کے نام پہ کماتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ہم سے زیادہ خان کا وفادار کہتے ہیں، علی امین صاحب ہر جلسے میں وہ اپنے جیب سے دیتا تھا، اب یہ علی امین صاحب نہیں ہے۔ بھائی جان، خان کے نام پہ تو اربوں کمائے، ابھی آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ہم سب نے اکٹھے ہو کے انشاءاللہ تعالی ہم مقابلہ کریں گے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف 27 ستمبر تک اپنی سیاسی رفتار، کارکنوں کا اعتماد اور اندرونی اتحاد کو برقرار رکھ سکے گی، یا پھر لانگ مارچ کی کال صرف کارکنوں کو مصروف رکھنے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ آخر کولیپس شدہ نظام کے ساتھ حکومت 5 سال کا سفر کیسے طے کرے گی؟ کیا محسن نقوی کے وضاحتی بیان سے سسٹم کو لاحق خطرات ختم ہو گئے یا اس اہم بیان نے مزید ابہام پیدا کر دیے ہیں؟ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے 4 سینئر جرنلسٹ آج پروگرام کا حصہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اینکر پرسن اور تجزیہ کار افتخار احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تجزیہ کار اور صحافی اسحاق رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار اور جرنلسٹ گوہر بٹ صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اینکر پرسن اور تجزیہ کار رائے ثاقب صاحب۔ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ افتخار صاحب، محسن نقوی صاحب سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب بھی جائیں گے۔ اب 1 ہفتہ ہو چکا ہے پورا جب محسن نقوی صاحب نے یہ بیان دیا تھا، اس کے بعد بہت سی فائر فائٹنگ بھی ہوئی، تند و تیز بیانات دونوں نے ایک دوسرے کی سائڈ پہ بھی دیے۔ کل رات کو بھی محسن نقوی صاحب کا اس کے بعد ایک اور بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ یہ خطرہ ٹل گیا ہے یا کہانی ابھی شروع ہوئی ہے؟ یہ آپ نے کہا کہ لینڈنگ میں پرابلم ہوگی، کوئی بات نہیں، بعض اوقات جہاز پھنس جاتا ہے ٹربولنس میں، اور پائلٹ اگر اچھا ہو تو لینڈنگ تو ہو جاتی ہے، اور یہی انہوں نے کہا کہ لینڈنگ تو بڑی اچھی ہوگی، 5 سال پورے ہوں گے۔ ہاں، یہ تو، اور آپ کو اس پہ یقین ہے؟ جی، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو ان کے پارٹ 1 پہ یقین ہے تو ان کے پورے بیان پہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے نا۔ یہ تو ایک اصولی بات ہے، ایک ٹربولنس ہے، جہاز جھٹکے کھا رہا تھا، مسافر پریشان ہو گئے، اور کچھ ہم نے پریشان کر دیا لوگوں کو۔ تاریخ ایکچولی ہے نا، کیا پاکستان کی تاریخ ہے
کہ 2 سال ہوں 3 سال ہو. یہ آپ دوستوں کا خیال ہے. نہیں سن لیجئے, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ میں تاریخ کا اگر معائنہ کروں تو وہ مجھے بتاتی ہے کہ ہر وزیر اعظم جس کا کبھی بھی ٹینیور 5 سال پورا نہیں ہوا وہ ہمیشہ ہی یہ کہتا ہے کہ میرے 5 سال پورے ہو گئے. اس نے نہیں کہا, پھر الوقت یہ تو کسی اور نے کہا, جس آدمی نے کہا جہاز خطرے میں ہے, جہاز کو بہت دقتوں کا سامنا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو لینڈنگ کر پائے گا نہیں کر پائے گا. میں کہتا ہوں تشویش تو ہے نا, ہاں وہ تشویش صاحب کو جو پیسنجر بیٹھے ہیں ان کو تشویش ہے, اور آپ جیسے دوستوں نے اس تشویش کو اور بڑھا دیا, میں نے بڑھا دیا. لیکن یہ ہے مجھے لینڈنگ جو ہے نظر آتی ہے کہ وہ لینڈنگ کر جائے گا. بالکل بات ٹھیک ہے. ایک بات البتہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے آڈٹ کی. ٹھیک. پنجاب کے اندر تمام محکموں کا آڈٹ ہوتا ہے, ماہانہ پروگریس رپورٹ ہوتی ہے, اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کا اعلان اخبارات میں بھی ہوتا ہے کہ کس ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کی پرفارمنس کن چیزوں پہ کیا آئی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ مطالبہ کہ آڈٹ ہونا چاہیے. وفاقی وزراء کا بھی جو بھی ان کے اسائنمنٹس دی گئی ہیں کہ اس کا وہ بتائیں کہ وہ اسائنمنٹ میں کس حد تک کامیاب ہوئے. اٹس اے ویری ویلڈ ڈیمانڈ, اٹس اے ویری پولیٹیکل ڈیمانڈ. ٹھیک. لیکن کوئی ٹینشن اب آپ کو نظر نہیں آ رہی, آپ سمجھتے ہیں کہ, اور اسی پھر اس کا مطلب ہے کہ نئے صوبے بن رہے ہیں کہ نہیں بنیں گے؟ جی میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ نئے صوبے نہیں بنیں گے. میں آج بھی بننے نہیں چاہیے یا نہیں بنیں گے؟ دیکھیں نہیں بنیں گے, اتنا آسان کام نہیں ہے میرے دوست. آپ کو میں گزارش کروں گا کہ نئے صوبوں بنانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اگر اسٹڈی کریں, پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں ہمیں کسی ایک جگہ کا صوبہ ڈیفائن کر دیں کہ ہم یہ بنا رہے ہیں, جیسے ایگزامپل کے طور ماڈل پیش کر دیں کہ وہ کیسے بنے گا, اس کا گورنر ہوگا نہیں ہوگا, چیف منسٹر ہوگا نہیں ہوگا, پیسے کیسے آئیں گے, NFC وارڈ سے پیسے جائیں گے پروویشنل وارڈ کو, پھر وہ ڈسٹرکٹ میں کیسے جائیں گے, یہ بنیاد ہوگی صوبوں کی یا آبادی ہوگی یا کیا ہوگی. اس معاملے کو کھل کے بتائیں تو پھر آپ اور میں اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ابھی خاکہ نہیں ہے تو اس لیے اس میں ابھی بات نہیں. راز صاحب, یہ محسن نقوی صاحب نے 1 ہفتہ پہلے جو بم پھوڑا تھا, اب اس کی چنگاریاں بجھ گئی ہیں یا آپ کے خیال میں ابھی مزید گونج جو ہے وہ سنائی دے گی آنے والے ہفتوں میں, مہینوں میں؟ دیکھیں, جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی نا تو صدر تھے فاروق لغاری, اور وہ بھائی کہتی تھی انہیں, اور وہ انہیں چھوٹی بہن کہتے تھے. جس دن نوائے وقت کی یہ لیڈ چھپی تھی کہ آج اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور حکومت ختم ہو جائے گی, تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے فاروق لغاری صاحب کو فون کیا اور کہا کہ فاروق بھائی یہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. تو فاروق لغاری صاحب نے کہا کہ محترمہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی حکومت کو کچھ نہیں ہو رہا اور آپ پریشان نہ ہوں. اور اسی شام حکومت صدر لغاری نے ہی ڈیزالو کر دی, ختم کر دی. سیاست میں اس طرح کی باتوں کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ جی رہیں گے, نہ نقوی صاحب نے رکھنا ہے نہ ان کے پاس یہ ہے, جنہوں نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یہ ان کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر محسن نقوی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, تو اخلاقاً تو میرا خیال ہے کہ انہیں بھی ریزائن کرنا چاہیے, اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی بات ایسے ہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اور یہ تو جاتی عمرہ میں جو اجلاس ہوئے ہیں جس میں شریف فیملی بیٹھی ہے اور وہ انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ نہیں کوئی نہیں بولے گا, چپ کر دڑ وڑ جانا عشق دا کھول خلاصہ, چمڑی لت جاؤ گی ہمیں بن جائیں گے جاگدہ حادثہ, چپ کر جاؤ سارے. اگر کوئی بات نہیں تھی تو پھر کیا ضرورت تھی میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہنے کی کہ خاموش ہو جائیں اور لوگوں کو چپ کرایا کہ آپ اس میں ایکچولی ایک اینگل یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے ایشو سٹارٹ ہوا تھا لیکن وہ جس طرح ساڑھی گل ہو گئی ہے تو ہو گئی ساڑھی گل ہو گئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گل تو تب بھی ہو گئی تھی جب 8 فروری کو لوگوں نے کچھ اور فیصلہ دے دیا تھا. لوگوں نے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گل ہونے سے ساری گل نہیں مکتی نا. ٹھیک ہے. ایک نقطے بھی گل مکتی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں. یہ میری صحافتی ایک میرا آبزرویشن ہے کہ میں نے بہت حکومتیں بنتے اور ٹوٹتے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. مجھے محسن نقوی صاحب کے بعد پھر مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک بیان میں نے کل دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یا آپ ملک کو بچا لیں یا لوگوں کی خواہشات پوری کر دیں. ٹھیک ہے. اور مصطفیٰ کمال صاحب ایک بہت بڑے کھلاڑی ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ. وہ سندھ کے محسن نقوی ہیں نا. اچھا, وہ سندھ کے محسن نقوی ہیں. ٹھیک. اگر وہ یہ بات میرے خیال میں غلط کمپیریزن ہو گیا.
मतलब सिंध का आपने, मतलब सिंध का ही आपने मोहसिन नकवी करार दे दिया। उनकी कराची के अंदर मोहसिन नकवी की उनकी पोजीशन नहीं बन रही, आपने सिंध का बना दिया उन्हें। तो फिर किन्होंने उन्हें वजीर बना दिया? नहीं वो अगर उनकी कोई पोजीशन ही नहीं बनती तो सेनेटर कैसे बन गए वो? आपके ख्याल में मुस्तफा कमाल साहब की कही हुई बात जो है उसका इतना वजन है पाकिस्तान की सियासत में? अगर एक और कंपेयर करें मोहसिन नकवी की कही हुई बात, अगर एक शख्स, आपने मुस्तफा कमाल साहब को आज तक फील्ड मार्शल के साथ या शहबाज शरीफ साहब के साथ इंटरनेशनल दौरों पे कभी जाते हुए देखा? मैं तो कहीं भी नहीं। सुन लेना, मैं भी कभी नहीं आपके साथ गया, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्या नाम है, मंसूर भाई बहुत अच्छे इंसान है, तो आप ये कहेंगे कि तू मैंने सफ़र नहीं किया था, तू मेरे सर्टिफिकेट किस तरह दे सकना? भाई एक शख्स वहाँ वफाकी वजीर है, ठीक है ना, तो कैसे बन गया अगर उसकी कोई वर्थ नहीं है? उनको अगर कोई जानता ही नहीं, कराची में भी उनकी वर्थ नहीं है, तो फिर तो ये सवाल पैदा होता है कि एक ऐसा शख्स वजीर कैसे बन सकता है? ठीक, आप इसलिए वेटेज दे रहे हो उनकी बात? वेटेज इसलिए दे रहा हूँ कि वो उनका डाकखाना भी वही है जो मोहसिन नकवी साहब वाला है। आपकी राय। और तीसरी बात ये कि अगर ये तय हो गया ना कि सूबे बनने हैं जी, तो मेरी बात लिख लें, सूबे बनेंगे। अच्छा, जल्द या बदेर, एक बड़ा काम है, बड़ा काम होने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना, लेकिन दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। जब आप कोई काम करने निकलते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, हर्डल्स भी आती हैं, लेकिन जब अगर आप ये तय कर लें कि आपने ये काम करना है तो होता चला जाता है।